بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین اور کربلا کا واقعہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ ابو جعفر نے فرمایا معاویہ فوت ہو گئے۔ مدینے کے والی اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان امیر معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے حسین بن علی کی طرف بیعت لینے کی غرض سے قاصد بھیجا۔ آپ نے فرمایا مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ اسی اثناء میں آپ مکہ تشریف لے آئے۔ اہل کوفہ پیغام بھیجتے ہیں۔ کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعض نے قاصدوں کے ہاتھ پیغامات بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روکے رکھا ہے۔ ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری تھے۔ مسلم کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو۔ اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے۔ مسلم روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں سے 2 رہبر ساتھ لیے جو انہیں ریگستانی علاقے سے لے گئے۔ رستے میں انہیں پیاس لگی اور رہبروں میں سے ایک پیاس کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ مسلم نے حسین کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبکدوش کر دیا جائے، مگر حسین نے انہیں جواب دیا کہ آپ کوفہ جائیں۔ مسلم کوفہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جس کا نام مسلم ابن اسوجی اسدی تھا۔ باشندگان کوفہ کی بیعت۔ باشندگان کوفہ کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس چوری چھپے آتے اور ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفہ کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نعمان بن بشیر کی حق گوئی۔ یزید کے خواہوں میں سے ایک شخص عبید اللہ بن مسلم بن شیبہ الحضری نعمان بن بشیر کے پاس گیا اور کہا یا تو سچ مچ کمزور ہے یا بن رہا ہے، ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ نعمان نے اس سے کہا اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہو مجھے وہ کمزوری عزیز تر ہے جو مجھے خدا کے حلقہ اطاعت سے باہر نہیں کرتی، اور میں ایسا نہیں کہ جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے میں اس کا راز افشا کروں۔ اس شخص نے نعمان کی یہ بات یزید کو لکھ بھیجی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ مسیح غلام سرجون کو بلایا جس سے وہ مشورہ لیا کرتا تھا۔ اسے حالات سے آگاہ کیا۔ سرجون نے کہا اگر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کرتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو میرا یہ مشورہ قبول کیجیے کہ کوفہ کا والی بھی ابن زیاد کو بنا دیجیے۔ کوفہ کے لیے ابن زیاد ہی موضوع ہیں۔ یزید نے ان دنوں ابن زیاد سے خفا تھا اور بصرہ کی گورنی سے بھی اسے مظلوم کرنے کا قصد کر رہا تھا، لیکن اس مشورے کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اس سے خوشنودی کا اظہار کیا اور اسے لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی تجھے والی بناتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد کی کوفہ میں آمد۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کی معیت میں کوفہ آیا۔ اس نے ڈاٹا باندھ رکھا تھا۔ وہ جس مجلس کے پاس سے بھی گزرتا سلام کرتا تو لوگ اسے جواب میں کہتے علیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ، اے دختر رسول کے فرزند تجھ پر سلام ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد قصر امارات میں پہنچ گیا۔ مسلم بن عقیل کی تلاش۔ اس نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو 3,000 درہم دیے اور اس سے کہا جاؤ اور اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے ہو اور یہ رقم دے کر اس کی مالی حالات بھی مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا رہا حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بوڑھے آدمی مسلم بن اسوجہ تبری کے پاس پہنچ گیا جو بیعت حسین کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شیخ سے بات کی تو انہوں نے کہا تم سے مل کر مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام مسیر نہیں آیا۔ پھر شیخ اسے مسلم کے پاس
لے گئے۔ مسلم نے رقم اس سے قبول کر لی اور اسے بیعت بھی کر لیا۔ وہاں سے وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں مسلم قیام فرما رہے تھے، آپ ہانی بن عروہ مرادی کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے اور حسین بن علی کو پیغام بھی بھیج چکے تھے کہ کوفہ کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری۔ ابن زیاد نے سرداران کوفہ سے کہا، کیا بات ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ ہانی بن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ اس پر محمد بن اشعث اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تحریر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی بن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شریح بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہانی پر پڑی تو اس نے شریح سے کہا، اس احمق کو اس کی قضا ہمارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ہانی نے سلام کیا۔ ابن زیاد بولا، ہانی مسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، غلام کو حاضر کیا جائے۔ غلام کو دیکھ کر ہانی کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا، خدا کی سناور ہو میرے پر، میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود تشریف لائے اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اسے میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگے، خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر سے قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے گئے تو ابن زیاد نے ان کے ابرو پر چھری ماری، ان کا ابرو زخمی ہو گیا۔ آپ پہرہ دار کی تلوار کی طرف جھپٹنے کہ اسے میان سے نکال لیں مگر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ ابن زیاد بولا، اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا ہے۔ حکم دیا کہ انہیں محل کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خون مسلم حلال ہونے کی صرف 3 صورتیں ہیں، قصاص، زنا یا ارتد۔ مسلم دور یزید میں یہ چوتھا طریقہ ایجاد ہوا کہ پہلے اشتعال دلاؤ، مارو، پھر جب مظلوم اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھائے تو اس کا خون حلال ٹھہرا کر قتل کر دو۔ عصر حاضر کی امریکی سیاست کا اندازہ بھی یہی ہے۔ قبیلہ مزدج کا احتجاج۔ جو ہی یہ خبر قبیلہ مزدج کو ملی، محل کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ابن زیاد نے شور سنا تو پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ مزدج کے لوگ ہیں جو ہانی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں نے محض تحقیقات کی غرض سے انہیں روکے رکھا ہے اور ایک غلام کو قاضی پر جاسوس مقرر کر دیا۔ شریح ہانی کے قریب سے گزرا تو ہانی نے اسے کہا، شریح خدا سے ڈرو، یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ شریح باہر نکلا، محل کے دروازے پر کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا، ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امیر نے محض تحقیقات کی خاطر انہیں روک لیا ہے۔ یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے۔ مسلم کا لشکر شاہی محل کے دروازے پر۔ مسلم کو خبر ملی تو انہوں نے نعرہ خاص بلند کیا، کوفہ کے 4,000 باشندے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مسلم نے ہر اول دستے تیار کیے، پھر میمنہ اور میسر کو ترتیب دی، خود لشکر کے قلب کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلم کے ساتھیوں نے بے وفائی کی۔ ابن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کر لیا۔ جب مسلم شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو سرداران کوفہ نے اوپر سے جھانکا اور اپنے اپنے قرابت داروں کو سمجھانے بجھانے اور انہیں لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ مسلم کے ساتھی ایک ایک کر کے سرکنے لگے حتیٰ کہ شام کے وقت صرف 500 آدمی رہ گئے اور جب رات کا اندھیرا چھایا تو وہ بھی نکل گئے۔ مسلم نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے حتیٰ کہ ایک گھر کے دروازے پر اترے۔ ایک عورت باہر آئی۔ مسلم نے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھے ہیں۔ عورت نے کہا، اللہ کے بندے، آپ کے یہاں بیٹھنے سے شک ہوتا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، تیرے ہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہاں
ہے، آپ اندر تشریف لائیں۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس سے جو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے ابن اشعث کو اطلاع دی۔ مسلم کی گرفتاری۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث المخزومی کو طوال اور ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم کو خبر بھی نہ ہوئی اور ان کے ٹھکانے کا احاطہ کر لیا گیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں تو وہ تلوار لے کر باہر آ گئے اور پولیس کے ساتھ مبارزت کی۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے انہیں کہا آپ میری پناہ میں ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ مسلم اور ہانی کی شہادت۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کا لاشا بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کنسا کوفہ میں ایک جگہ کا نام لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نظام خلافت کے لیے کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر حسین بن علی مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قدسیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، حر بن یزید تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا آپ لوٹ جائیں، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہے، آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے کہا واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لے گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا ہے؟ یہ کہہ کر کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ رستے میں ابن زیاد کے ہر اول دستے نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھنڈا اور جھاڑ جنکار تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ آپ کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ ابن سعد کا تکرار۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ابن زیاد نے رے کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا، اب اس عہدے کی قیمت لینا کا وقت آیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا اس آدمی کا بندوبست کرو۔ عمر بن سعد نے کہا اس خدمت سے مجھے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔ عمر بن سعد نے درخواست کی اچھا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد نے یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھی اس معاملے میں سوچتا رہا کہ ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف شفاعت و علود مصیبت۔ بالآخر صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ امام حسین کی تجویز۔ ابن سعد حسین کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو آپ نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ، مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ سانحہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر ابن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے۔ شیرخوار بیٹے کی شہادت۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا خون پونچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ وہ برابر مبارزت کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمتیں ہوں ان پر۔ انہیں جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ مزہج کا ایک آدمی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا اور یہ اشعار پڑھے میرے
اونٹ پر چاندی اور سونا لاد دو، اس لیے کہ میں نے اسے بادشاہ کو قتل کیا جس تک رسائی مشکل تھی۔ میں نے ایسے انسان کو مارا جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب و نسب کے اعتبار سے جو سب سے برتر تھا۔ سر مبارک یزید کے دربار میں ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ابو برزہ الاسلمی اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ کے دہن مبارک کو چھری سے ٹھوکا دیتا تھا اور کہتا تھا، تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چٹتی دیتی ہیں جو ہم پر گزرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چھری دہان مبارک سے ہٹاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما۔ خواتین اور بچے یزید کے دربار میں۔ ادھر ابن سعد نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا۔ یہ امام زین العابدین تھے جو زیر نظر روایت کے ماخوذ امام ابو جعفر کے والد ماجد ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھوپھی زینب ان سے لپٹ گئی اور فرمانے لگی، خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی تہنیت دی۔ ایک درباری نے جس کی آنکھیں نیلی تھی اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہیں جما دی اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے بخش دیجئے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نہیں واللہ تجھے اس کا حق ہے، نہ اسے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا، خاموش رہو۔ پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ ابن جریر طبری نے یہ دل فگار واقعہ دوسری سند کے ساتھ تفصیل سے نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بیٹھ گئے تو اس نے ہم پر ترس کھایا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثنا میں کہ ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجئے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کم سن اور خوبصورت تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی کہ شاید یہ ان کے لیے جائز ہے۔ میں نے اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی، وہ مجھ سے بڑی تھی، زیادہ سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ یہ بات ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے نہ اسے، یزید اس کا حق ہے۔ اس جرأت پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، تو جھوٹی بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، واللہ ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہوا، کہنے لگا، میرے سامنے تم یہ کہتی ہو، دین سے تیرا باپ علی اور تیرا بھائی حسین نکل چکا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بلا تعمل جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا، اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے۔ زینب بولی، تو زبردستی حکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پر کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ پلائی، دور ہو کم بخت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ اس واقعے سے جہاں
غنودہ نبوت کی جرأت و شجاعت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اقتدار و قوت کے نشے میں کتنا بدمست تھا اور اس نے اپنے ارد گرد کیسے کیسے بے حیا اور بد کردار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ سوچیے اور اپنے ایمانی جذبات کو تازہ کر کے سوچیے کہ اہل بیت اطہار کی عزت و عصمت پر اٹھنے والی بے شرم نگاہیں، ان کی شان اقدس پر حرفِ گری کرنے والی بے باک اور ناپاک زبانیں کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہونے کے قابل ہیں؟ قافلہ واپس مدینہ پہنچتا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو بنو عبد المطلب کی ایک خاتون بال بکھیرے ہوئے اور اپنی آستین سر پر رکھے ہوئے ان کے سامنے آئی اور وہ روتی تھی اور یہ اشعار پڑھتی تھی: تم کیا جواب دو گے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے مقتول ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا تو اس کی یہ جزا نہ تھی کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرو۔ خاتون محترم نے ان اشعار میں وہی وصیت یاد دلائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی اور زید بن ارقم نے ہم تک پہنچائی: دیکھو میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں ایک دوسری سے عظیم تر ہے، کتاب اللہ، یہ وہ رسہ ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہا ہے۔ میری اطاعت، میرے اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آپ پہنچیں گے تو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ افسوس اس امت کے امراء و ملوک نے قرآن سے اچھا سلوک کیا، نہ اہل بیت سے۔